اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ساتھ حاضر ہوں میں ایک اور کلاس کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری کلاسز بہت پسند آ رہی ہوں گی اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا جو بھی میں آپ کو سکھا رہی ہوں۔ آج ہم جس رول کے بارے میں تجوید کے جس رول کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے جی را کے قواعد ہیں۔ را کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، را کو ادا کرنے کے اس کے کچھ رولز ہیں، کچھ قواعد ہیں، وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کس طرح سے ہیں۔ آسان الفاظ میں پوشش کروں گی کہ آپ کو سمجھاؤں۔ تو جی یہ ہوتا ہے، اس میں سب سے نمبر 1 رول جو ہے، جب را کے اوپر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ را کو کب کب موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے رولز آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ جب را کے اوپر زبر ہو، جب را کے اوپر پیش ہو، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے پچھلا حرف جو ہوگا اس پر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب را ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو۔ نیکسٹ ہے جی، جب را ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پر پیش ہو تو بھی را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے، جب را ساکن ہو اور اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہو، را ساکن ہو اور اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پر پیش ہو تو بھی را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب را ساکن ہو اور اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو، ٹھیک ہے، تب بھی را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جب را کے اوپر 2 پیش یا 2 زبر آ جائے تب بھی را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جب را کے اوپر کھڑی زبر یا الٹا پیش ہو تو بھی را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ را کے آپ کو میں نے قاعدے بتائیں جی کہ را کو قرآن پاک میں کب کب موٹا پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اور نیکسٹ ہے جی، را کو کب باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب را کے نیچے زیر ہو، جب را ساکن ہو اور اس سے پچھلا حرف پر زیر ہو، ٹھیک ہے۔ جب را ساکن ہو، اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زیر ہو۔ را کے نیچے 2 زیر یا کھڑی زیر ہو۔ را سے پہلے اگر یا ساکن ہو، را سے پہلے جو لفظ ہے وہ ساکن ہو تو بھی را کو باریک پڑھا جائے گا۔ را سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو بھی را کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بار دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ بہت ایزی ہے یہ، اگر آپ اس کو 2-3 دفعہ ریوائز کریں گے آپ کو اچھے سے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا کہ را کو کب کب موٹا پڑھا جائے گا۔ جب را کے اوپر زبر ہو، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، زبر ہو پیش ہو تو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جب را کے اوپر پیش ہو، جب را کے اوپر زبر ہو، جب را ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو، جب را ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پہ پیش ہو، جب را ساکن ہو اور اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے جو پچھلا حرف ہو اس پہ پیش ہو تب بھی را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی، جب را ساکن ہو اور اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پہ زبر ہو، ٹھیک ہے۔ جب را کے اوپر 2 پیش یا 2 زبر ہو جی، جب را کے اوپر کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور را کو باریک کا پڑھا جائے گا۔ جب را کے نیچے زیر ہو، جب را ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پہ زیر ہو،